ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ مالکن نے اپنے ہی نوکر کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر لیے۔ ہمیں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے، لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ محبت میں عہدے کو نہیں دیکھا جاتا، بس جو دل کو بھا جائے دل اسی کا ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے بھی اپنے نوکر کے ساتھ غلط تعلقات قائم کیے تھے، لیکن اس نے تو میرے اوسان ہی خطا کر دیے تھے۔ وہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شاید 3 دفعہ فارغ ہو گیا، لیکن کافی دنوں کا ترسا ہوا تھا، اس لیے اب چوتھی دفعہ بھی وہی کام کرنے کو تیار تھا۔ پھر جب وہ چوتھی دفعہ مورچے پر پہنچا تو میرا نوکر بہت زیادہ حسین تھا، اس لیے شاید آج میرا دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ تھا ہی اتنا حسین اور دلکش کہ کوئی بھی عورت اس کو اپنا آئیڈیل بنا سکتی تھی۔ اس سے پہلے میرے شوہر زیغم نے کبھی بھی کوئی نوکر چوکر ہمارے گھر پر نہیں رکھا تھا۔ سارے گھر کے کام میں خود ہی کیا کرتی تھی، بس ایک ملازمہ آتی تھی جو گھر کے برتن دھو کر چلی جاتی۔ لیکن اچانک ہی زیغم کا ایک مرد ملازم رکھ لینا میرے لیے تعجب کی بات تھی، لیکن میں نے شروع کے دنوں میں اتنا دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ لڑکا دیکھنے میں بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھا۔ اس کی عمر بھی محض 19 سال کی تھی۔ میں دل پھینک عورت نہیں تھی، لیکن میں جب بھی اس لڑکے کو دیکھتی تھی میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ ہر بار کی طرح آج بھی وہ مجھے بے حد حسین لگ رہا تھا۔ میں اس کو برآمدے میں بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمارے پودوں کو پانی دے رہا تھا اور بار بار میری طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی ہر چیز کو نوٹ کر رہی تھی۔ اس کے بار بار مجھے دیکھنا کیوں تھا؟ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ بھی میری طرف مائل ہو رہا ہے، کیونکہ میں بھی کوئی کم سن حسین نہیں تھی۔ میری عمر 26 سال تھی، لیکن میں نے خود کو ایسے خوبصورت انداز میں رکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی اگر مجھے دیکھتا تو بس 20 سال کی جوان لڑکی ہی سمجھتا۔ میری شادی بہت ہی کم عمر میں ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں ابھی تک جوان نہیں تھی، لیکن میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اکبر بہت شرمیلا ہے، وہ اس کام میں کبھی بھی پہل نہیں کرے گا۔ زیغم بھی اس پر بہت زیادہ سختی کرتے تھے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹ دیا کرتے تھے، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، ٹھیک سے کام کرو۔ اسی وجہ سے وہ زیغم سے ڈرتا تھا، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میری طرف قدم بڑھاتا۔ لیکن کسی نہ کسی طرح تو پہل کرنی ہی تھی، چاہے وہ میں ہوں یا پھر اکبر۔ اس وجہ سے میں برآمدے سے بیٹھی ہوئی اسی چیز کو سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور جس باعث میں اس کے ساتھ ایک رات گزار لوں یا اس کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کر لوں۔ میں نے زیغم کے ساتھ خوش تھی، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہو پاتی تھی۔ سچی باتیں سوچتے ہوئے پورا دن گزر گیا۔ اس ملازم کو آتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، چند ہی دن ہوئے تھے، لیکن وہ ان دنوں کے اندر ہی میرے دل میں گھر کر گیا تھا۔ اس کی بات کرنے کا طریقہ بہت شاندار تھا۔ وہ بہت شائستگی سے میرے ساتھ بات کرتا تھا، لیکن میرے شوہر زیغم سخت لہجے میں مجھ سے گفتگو کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میں اپنے شوہر سے بہت بیزار رہتی تھی۔ لیکن وہ ملازم اکبر، وہ تو مجھ میں بہت تمیز سے بات کرتا تھا۔ ایک عورت کو سب سے زیادہ پسندی وہ مرد ہوتے ہیں جو بہت تہذیب اور تمیز سے بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کی طرف مائل ہوتی جا رہی تھی۔ میں یہ بات کسی سے بولنا بھی چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی اگر میں نے اس بارے میں کسی کو بھی بتایا تو لوگ مجھے بدنام کر دیں گے، میرے بارے میں 100 طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اسی وجہ سے میں یہ بات دل تک محدود رکھے ہوئی تھی، لیکن میرے دل میں اب اس شخص کو حاصل کرنے کے لیے مچل چکا تھا۔ میں نے برآمدے میں بیٹھے ہوئے سارا دن پلان ترتیب دیا کہ آج کی رات میں اپنے اس ملازم کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ جیسے ہی وہ رات کو اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے جائے گا، میں بھی اس کے پیچھے ساتھ جا کر سو جاؤں گی۔ میں یہی سوچتے ہوئے اندر چلی گئی، اور سارا دن میں نے اسی انتظار میں گزار دیا تھا کہ بس آج کی رات میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گی۔ ویسے بھی زیغم کے کام سلسلے میں شہر کی طرف گئے ہوئے تھے، اسی وجہ سے مجھے اس بات کی بھی ٹینشن نہیں تھی کہ زیغم نے اگر مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے ختم کر دیں گے۔ میں اس وجہ سے بالکل مطمئن تھی کہ آج میں اپنی منزل پر پہنچ ہی جاؤں گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے کھانا تیار کیا اور جلدی کھانا کھا لیا، اور انتظار کرنے لگی کہ کب اکبر اپنے کوارٹر میں جائے اور میں اس کے پیچھے جا کر اس کے ساتھ۔ جیسے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے کوارٹر میں جا چکا ہے اور برآمدہ بالکل خالی ہے، تو میں اپنے کمرے سے نکل کر دھیرے سے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے کوارٹر میں پہنچ گئی۔ میرا دل بہت دھڑک رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ میرا ایک قدم من بن بھری ہو رہا تھا، مجھے خوف بھی آ رہا تھا، لیکن میری خواہشات مجھ پر بھاری ہو چکی تھی۔ جو قدم مجھے پیچھے ہٹانے میں بالکل بھی مدد نہیں کر رہے تھے۔
میں اس کے کوارٹر کے دروازے پر پہنچ تو چکی تھی، لیکن میرا دل خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ سر تک کمبل تک تانے ہوئے تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے برابر میں جا کر لیٹ گئی۔ میرا دل 100 کی رفتار سے دھڑکتا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر جیسے ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس نے یکدم سے اپنے منہ سے کمبل ہٹایا اور جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، میری جان نکل گئی۔ وہ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، شاید ابھی وہ سونے کی تیاری میں ہی لیٹا تھا، لیکن مجھے اپنے اتنا پاس دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ صاحب آج گھر نہیں آئیں گے۔ میری بات سن کر اسے اندازہ ہو گیا کہ میں اس کے ساتھ کچھ قربت کے لمحات گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے بھی اپنی پوزیشن لی اور پھر لگاتار۔ میں شروع دن سے ہی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، کیونکہ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، چھوٹی بات پر میری فکر کرتا۔ یہ سب خاصیت تو اس میں تھی کہ وہ میرا خیال رکھتا، مجھ سے پیار کرتا، لیکن اس میں 2 خرابیاں تھیں کہ وہ بہت بغاوت طریقے سے کرتا اور خود صاف ستھرے طریقے سے نہیں رکھتا تھا۔ ان کا بات کرنے کا انداز مجھے بہت برا لگتا تھا، اور وہ آپ جناب سے تم بات کرنے کے بجائے تو کر کے بات کرتا تھا۔ یہ چیز میرے لیے بہت ناقابل برداشت تھی۔ میں اپنے خاندان کی ایک واحد لڑکی تھی جس نے میٹرک تک پڑھائی کی تھی، ورنہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو 5 جماعت کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کروائی تھی۔ اس وجہ سے میں چاہتی تھی میری جس سے بھی شادی ہو بس وہ بھی پڑھا لکھا ہو، لیکن بدقسمتی سے میری شادی بھی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی۔ میرا شوہر زیغم ان پڑھ تو تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت مالدار تھا۔ میرے ماں باپ نے اس کا پیسہ دیکھ کر ہی اس کی میرے ساتھ شادی کروائی تھی۔ میرے منہ سے کوئی بات نکلنے کی دیر ہوتی تھی، اٹھا کر فوری پکڑ لیتا تھا۔ میرا سسرال کافی بڑا تھا، لیکن زیغم نے میرے آرام کے لیے ایک الگ بہت بڑا گھر لیا ہوا تھا۔ گاؤں میں صرف میں اور وہی رہتے تھے۔ سارے گھر کا کام میں خود ہی کرتی تھی۔ میں بعض اوقات تھک جاتی اور بہت شکایتیں بھی کرتی تھی کہ اتنے بڑے گھر کا کام مجھ سے اکیلے سے نہیں ہوتا، آپ کوئی ملازمہ رکھ دیں جس سے میرا کام میں تھوڑی مدد ہو جائے گی۔ لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا تم کسی اور سے ملو، میں چاہتا ہوں بس تم مجھ تک ہی محدود رہو۔ اسی وجہ سے میں تمہیں اپنے گھر والوں سے بھی نہیں ملواتا ہوں۔ مجھے یہ باتیں بہت عجیب لگتی تھی، اور کبھی کبھی میں ان تمام فضول باتوں سے بدظن بھی ہو جاتی تھی، لیکن میں جانتی تھی یہ بھی پیار کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ میرا محبوب مجھ تک ہی محدود رہے۔ لیکن مجھے زیغم سے کوئی زیادہ محبت نہیں تھی، مجھے صرف ان کی بات کرنے کا انداز اور ان کا گندا رہنا ہی تھا، ورنہ وہ بہت اچھے تھے۔ میں نے 1-2 بار انہیں دبے لفظوں میں کہا بھی تھا کہ آپ اپنے بات کرنے کا انداز اور خود کو صاف ستھرا رکھا کریں، لیکن وہ میری بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے، کیونکہ وہ بچپن سے ہی ایسے ماحول میں رہے تھے جہاں پر خود پر توجہ دینے کی بجائے پیسہ کمانے پر توجہ دی جاتی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور میں مزید تھکنے لگی، کیونکہ مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا۔ میری طبیعت بھی اب ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اس چیز کو دیکھ کر ان کو مجھ پر رحم آ گیا اور انہوں نے ایک ملازمہ کو میرے لیے ہائر کر لیا۔ وہ اگر روزانہ دن میں گھر کے برتن دھو جاتی، اس عورت کے ساتھ بہت گل مل گئی تھی، کیونکہ وہ بڑی ہی ہم عمر تھی۔ میں اس کے ساتھ سارا دن ہنسی مذاق کرتے ہوئے گزار دیتی تھی، اور رات میں وہ میرے شوہر کے آنے سے پہلے اپنے گھر چلی جاتی۔ اچانک ہی زیغم نے ایک عجیب سا کام کیا کہ میرے گھر کے اندر ایک 19 سال کا مرد ملازم رکھ لیا، جو ہمارے برآمدے کے پھول پودے، گھر کی جھاڑ پونچھ اور باہر کا سامان لانے میں میری مدد کرے گا۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی کہ جب زیغم ایک عورت کو میرے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہا تو ایک مرد کو کس طریقے سے میرے لیے ہائر کر رہے ہیں۔ میں نے یہی بات زیغم سے بھی پوچھی کہ آپ اس کو کیوں رکھ رہے ہیں، جبکہ آپ تو ایک عورت کو میرے ساتھ برداشت نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ میں کسی کو تمہارے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں جانتا ہوں تم بہت تھک جاتی ہو، اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکا تمہاری کچھ مدد کر دے، اور اس کو نوکری کی بھی ضرورت ہے۔ مجھے یہ بات بہت تعجب والی لگی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ زیغم مجھے چیک کرنا چاہتا ہے۔ میں جانتی تھی یہ خیالات بھی ان کے کسی دوست نے ان کے دماغ میں ڈالے ہوں گے، کیونکہ ان کی صحبت اچھی نہیں تھی۔ ان کی صحبت بھی ان کے جیسے ہی ان پڑھ جاہل لوگوں کے ساتھ تھی۔ میرا دل خوف کے مارے ایک پل کے لیے لرز گیا تھا
کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں یہ شک میرا گھر خراب نہ کر دے، لیکن زیغم کے تاثرات مجھے بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف میری مدد کے لیے ہی اس ملازم کو رکھنا چاہ رہے ہیں۔ 2 دن ہو گئے تھے لیکن میرا آمنا سامنا ابھی تک اس ملازم کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ 2 دن بعد جیسے ہی میری نظر اس 19 سالہ نوکر پر پڑی تھی، میں اس کو دیکھ کر بالکل ساخت ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا، اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی، اس کے نئے نقش بہت اچھے تھے۔ وہ بہت ہی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ ایسا حسین خوب لڑکا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ساکت کھڑی اس انسان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے برآمدے میں جھاڑو لگا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو مجھے گمان ہوا جیسے وہ کوئی شہزادہ ہو۔ میں چند پل اس کو ایسے ہی دیکھتی رہی، اور جیسے ہی زیغم نے پیچھے سے میرے کندھے پر آ کر ہاتھ رکھا تو میں یکدم ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا، سب خیر ہے؟ تو میں بڑبڑائی ہوئی فوراً بولی جی جی سب ٹھیک ہے۔ تو مجھے کہنے لگے آؤ میں تمہیں اس ملازم سے ملوا دیتا ہوں، ابھی تک تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سارا دن تم نے ہی اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر سر اسبات میں ہلایا اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے اس ملازم سے میرا تعارف کروایا اور اس کا تعارف بھی مجھ سے کروایا۔ اس ساری گفتگو میں اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی، مجھے وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ میری آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ یہ احساس میرے شوہر نے بھی محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ جلد ہی مجھے وہاں سے لے کر اندر چلے گئے تھے، جبکہ میں نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے بھی 1-2 بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس لڑکے کے ساتھ بہانے سے باتیں کرنے لگی اور اس سے اپنے کام کروانے لگی۔ جب وہ مجھ سے بات کرتا تھا میں یکٹک ہو کر اس کو سنتی رہتی تھی۔ مجھے اس بات کا کرنے کا انداز بہت پسند تھا۔ وہ دیکھنے میں اتنا حسین تھا اور اس کی بات کرنے کا انداز بھی بہت خوبصورت تھا، اور یہ چیز میرے شوہر کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ دن بدن اس لڑکے سے چڑھتے جا رہے تھے۔ ایک وقت میں انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کو یہاں سے نکال دیں گے، لیکن میرے منع کرنے پر وہ چپ ہو گئے تھے۔ لیکن ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے، کیونکہ میری وابستگی اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کا کام ایسا تھا کہ ان کو 2-2 دن کے لیے شہر کی طرف جانا پڑتا تھا، اور ایسے ہی اس دفعہ انہیں کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑا۔ وہ مجھ سے مل کر اور اس لڑکے کو کچھ ہدایتیں دے کر اپنے کام کے لیے نکل پڑے، اور اس دن ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اپنی خواہش کو پورا کر ہی لوں گی۔ آج کی رات میں اس لڑکے کے ساتھ اپنے تعلقات بنا ہی لوں گی۔ میں یہ تمام باتیں سوچ چکی تھی کہ آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آج مجھ پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی اور میں اس کے کمرے کے اندر جا پہنچی، اس کے برابر لیٹ کر آگے کا لائعمل سوچنے لگی تو فوراً الرٹ ہو گیا، اور جیسے ہی اس نے اپنے منہ سے کمبل ہٹایا میرے 14 طبقے روشن ہو کے میرے جسم سے ایسا محسوس ہوتا جیسے روح نکل گئی ہو، کیونکہ اس کمبل کے نیچے وہ 19 سال کا نوجوان ملازم نہیں بلکہ میرے خود کے شوہر لیٹے ہوئے تھے۔ میری آنکھیں باہر نکلنے کو ہو گئی۔ میں یکدم خوف کے مارے 4 قدم پیچھے ہوئی۔ میرے شوہر نے میرے بال پکڑ کر مجھے اپنے قریب کیا اور میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارتے ہوئے بولے تم کیا سمجھتی تھی میں تمہارے لچھن نہیں دیکھ رہا؟ مجھے سب پتا تھا تمہارا یہی پلان ہے، مجھے دھوکہ دینا چاہتی تھی۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا میں خوف سے مر جاؤں گی۔ ایسا شک تو میرے ذہن میں بھی پہلے آیا تھا، مگر میں نے اسے اپنے وہم سمجھ کر نظریں چرا لی۔ اب وہی وہم میرے سامنے حقیقت کے روپ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے شوہر کا غصے سے بہت برا حال تھا۔ ان کے چہرے پر دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے، اور مجھے خون اشام نظروں سے گور رہے تھے۔ میرا دل پھٹے کے قریب ہو گیا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی۔ میں کھینچ کر سانسیں لے رہی تھی۔ یہ سب زیغم بولے یہ میرا ہی بنایا ہوا کھیل تھا جس میں تمہیں پھنسانا چاہتا تھا۔ میرے دوست ٹھیک کہتے تھے، تم جیسی پڑھی لکھی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں جو کسی بھی حسین مرد کو دیکھتی نہیں اور رال ٹپکانے لگتی ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلانے کی کوشش کی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زیغم وہاں پر اس وقت کیسے پہنچ گئے۔ میں ان سے اپنے بال چھڑوانے کے اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی اور وہ بھی فوراً ہی میرے پیچھے آ گئے۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اب میری موت پکی ہے۔
میرے شوہر مجھے کسی بھی حال میں اب زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور میرے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا، کیونکہ اپنے اتنے پیار کرنے والے شوہر کے ہوتے ہوئے میں کسی اور مرد کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں جانتی تھی میں غلط کر رہی تھی، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی۔ شیطان نے مجھے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ مجھے گندہ رہنے والا انسان پسند نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر جیسے ہی گھر میں آئے، میں انہیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں کمرے کے اندر بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ موت کا خوف کیا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا زندگی کتنی پیاری ہوتی ہے۔ موت کو سامنے دیکھ کر میرے حواسلے ہو گئے۔ وہ کمرے کے اندر آئے اور مجھے چاروں جانب ڈھونڈنے لگے اور اونچی اونچی میرا نام پکار کر مجھے باہر آنے کے لیے بولنے لگے، اور مجھے یہی کہہ کر، اگر تم 10 منٹ کے اندر باہر نہیں آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ یہ الفاظ تو میرے لیے موت سے بھی بدتر تھے۔ میں یہ سن کر چونک گئی، اس لیے میں فوراً ہی باہر آ گئی اور ان کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں۔ آج کے بعد میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ میں اپنے خواہشات کو آگے نڈال ہو گئی تھی، اسی وجہ سے میں ایک قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک اور تھپڑ میرے منہ پر مارتے ہوئے کہا، تم کتنی بے غیرت ہو، تم میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں، میں تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنا بیلٹ نکال کر مجھے بے ساختہ جانوروں کی طرح پیٹنے لگے۔ میں ان سے اپنے کیے کی معافی طلب کرنے لگی تھی، لیکن وہ کسی بھی صورت نہیں رک رہے تھے۔ ان کا ہاتھ کسی مشین کی طرح چل رہا تھا۔ میرے وہی شوہر تھے جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، مجھ پر کسی بھی مصیبت آنے سے پہلے خود کی جان موڑ لیتے تھے، میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے، اور آج وہ جانوروں کی طرح مجھے۔ حقیقت یہ ہے، جب مرد کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے، اور آج یہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کسی بھی صورت نہیں رک رہے تھے۔ میں ان کے واسطے دے رہی تھی، لیکن وہ نہیں رک رہے تھے۔ آخرکار جب وہ تھک کر چور ہو گئے تو انہوں نے میری بیلٹ پھینکا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئے اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، میں پچھتا رہا ہوں، میں نے تمہیں اتنا پیار دیا، اتنی عزت اور مان دیا، لیکن تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ تمہیں عزت راس نہیں آئی، تم اس سب کے قابل نہیں تھی، تمہیں جوتی کی نوک تلے رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہیں سر کا تاج بنایا، میری غلطی تھی۔ تو میں نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ میرے سر صحیح طریقے سے رہتے، جو مجھ سے طریقے سے بات کرتے، میں کبھی کسی کی جانب متوجہ نہیں ہوتی۔ میں نے کتنی بار آپ سے کہا کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، اپنا حلیہ درست کر کے رکھا کریں، لیکن آپ نہیں سنا، آپ نے اپنی ہی من مانی کی۔ تو میں کیا کرتی، الٹا اسی پر الزام ڈال کر اپنے گناہ ان پر ڈال رہی تھی۔ میں بھی کسی اور کی جانب متوجہ نہ ہوتی، اور وہ ہی اتنا حسین، آپ نے کسی مرد ملازم کو گھر کے اندر کیوں رکھا؟ میں بری ہوئی آواز میں ان کے روبرو کھڑی ہو کر بولنے لگی اور کمزور دلائل دینے لگی۔ انہوں نے مجھے بس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اتنا عزت، اتنا پیار دیا، اس کا یہ صلہ دیا تم نے مجھے میری غیر موجودگی میں، تم کسی اور کے ساتھ جا کر سونے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کے قصوروار آپ بھی ہیں، آپ نے ہی مجھے اس چیز کا موقع دیا۔ کئی دن آپ مجھ سے دور رہتے ہیں، مجھے ٹھیک طریقے سے وقت نہیں دیتے، تو میں کیا کرتی، ہو گئی کسی اور کی جانب متوجہ۔ میری غلطی نہیں، نہ آپ اس مرد کو رکھتے، نہ یہ تماشا ہوتا۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی میں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو پھر وہی بات وہ بولنے لگے کہ میں تمہیں چیک کر رہا تھا اور مجھے شک تھا کہ تم اس طریقے کو ہی لڑکی ہو۔ دیکھا میرا شک میرے یقین میں بدل گیا۔ میں نے تمہارے بارے میں سوچا تھا جس طریقے کا مجھے لگا تھا، ہو سکتا ہے تم ایسی ہو۔ میرا شک یقین میں تم نے آج بدل دیا، اور مجھے بہت افسوس ہوا۔ تم میری بیوی ہو، اس لہجے میں دکھ بول رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا، زیادہ مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، اس کے باوجود ان کو دھوکہ دینا چاہتی تھی، لیکن میں اپنی خواہشات کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ شیطان مجھ پر غالب ہو گیا تھا، نفسانی خواہشوں کے پیچھے میں نے اپنی جنت گوا دی۔ اب میں اپنی صفائی میں کیا بولنے، کچھ بچا ہی نہیں تھا، مجھے اپنی جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ میرا شوہر غصے سے لال چہرہ لیے وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور میرا بازو پکڑ کر اپنے روبرو کیا، اور میرے منہ پر کہنے لگے، تمہارے ساتھ اب مزید نہیں رہ سکتا، کیونکہ جب میں تمہارا چہرہ دیکھوں گا مجھے یہ سب کچھ یاد آ جائے گا۔ میں اس کی اذیت کو ایک بار تو جھیل چکا ہوں، مجھے اتنی ہمت نہیں کہ میں اذیت کو بار بار جھیلوں۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت کی بے وفائی نہیں، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ انہوں نے یہی کلمات 2 دفعہ مزید دہرائے، میرے منہ پر دہرانے، اور مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ میں بالکل ساکت ہو گئی تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ بول کر وہاں سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکے تھے اور تن فن کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔
میں بالکل ساکت وہاں بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی 2 پہلے تو میری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، اور آج میں بالکل بے بس، لاچار اور مجبور ہو کر زمین دوز ہوئی تھی۔ جتنے قد کے ساتھ میں روزانہ کھڑی ہوتی تھی، آج میرے شوہر نے اتنے قد کے ساتھ ہی مجھے زمین میں گاڑ کر رکھ دیا تھا، اور میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا تھا، کیونکہ میں اپنے شوہر کی موجودگی میں یہ سب کرتی آ رہی تھی۔ لیکن مجھے احساس ہو رہا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں وہیں بیٹھے گھٹنے بھر روتی رہی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ میری زندگی کے اندر جو داغ لگ چکا تھا وہ اب کبھی بھی نہ دھلنے والا تھا۔ میں اٹھی اور اپنا سامان پیک کر کے اپنی ماں کے گھر آ گئی، لیکن وہاں آنے کے بعد بھی جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا وہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ میرے شوہر ساری باتیں میرے گھر والوں کو بتا چکے تھے۔ میری ماں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، میرے بھائیوں نے بھی میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا۔ کہاں میں شوہر کے گھر رانی بن کر رہتی تھی، اور کہاں میں اپنے بھائیوں کے گھر میں ایک ملازمہ بن کر رہ رہی تھی۔ مجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا، جو بھی میری طرف دیکھتا حقارت سے نظریں پھیر لیتا، بد کردار بد چلن جیسے الفاظوں سے مجھے نوازا جاتا۔ صرف میری یہ غلطی کی وجہ سے عرش سے مجھے فرش پر پٹک دیا گیا۔ اب سوچتی ہوں کیا کمی تھی میرے شوہر میں جو میں غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھی، حالانکہ میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے موقع نہیں ملا تھا، اور اس رات میرا شوہر وہاں نہیں ہوتا تو میں گناہ بھی کر لیتی۔ مجھے نہیں معلوم وہ لڑکا کہاں گیا، اس کے ساتھ زیغم نے کیا سلوک کیا۔ اب سوچتی ہوں کاش وہ لڑکا ہمارے گھر نہیں آتا تو میں بھٹکتی نہ، اپنے جنت سے نکالی نہ جاتی۔ اگر میں اپنے شوہر کو پیار محبت سے سمجھاتی تو وہ صاف ستھرے رہ سکتے تھے، اور اس کا لہجہ بھی بدل سکتا تھا۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے بچپن سے جیسا ماحول دیکھا ویسا اپنایا۔ لچک مجھ میں نہیں تھی کہ میں اس ماحول میں رچ جاتی۔ بس میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے جو اتنا پیار دیتا ہو اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، کیونکہ بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی، غلطی کی معافی ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟